اور جو مشہور بات ہے سب سے زیادہ کہ ان کو آپس میں ملاقات کیسے ہوئی، تو وہ عرفات کا میدان عرفہ ہے. عرفہ کے معنی پہچاننا. میدان عرفہ میں ان کی ملاقات ہوئی. یہ مطلب دنیا میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روایات کیا ہیں اس کے بارے میں. یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کی شخصیت آج سے تقریباً 9000 سال پہلے کی ہے. آج سے 9000 سال. ان کی اولاد پھیلی ہے. صاف ظاہر ہے اس وقت ہم اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ عام طور پر پڑھتے ہیں کہ انسان ایک وقت میں غاروں میں رہتا تھا، اتنا زیادہ سہولیات نہیں تھیں، آگ جلانا نہیں جانتا تھا، اور یہ سہولت نہیں تھی، یہ سہولت نہیں تھی. آج سے 50 سال پہلے بہت ساری سہولتیں نہیں تھیں، 100 سال پہلے بہت ساری سہولتیں نہیں تھیں، تو 9000 سال پہلے تو بہت ہی کم سہولتیں ہوں گی. تو اس وقت انہوں نے زندگی گزاری ہے. اس کے بعد جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً کوئی 7000 سال پہلے کا ہے یا 6500 سال پہلے کا ہے. 5000 قبل مسیح یا 4500 قبل مسیح. یہ جو 2013 سن ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے. 2013 کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2013 سال گزر چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جو سال ہیں وہ قبل مسیح گنے جاتے ہیں، BC لکھتے ہیں. تو اندازہ ہی ہے، صاحب اس وقت جب رواج ہی نہیں تھا سنوں کا تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اندازہ ہی ہے کہ 5000 یا 4500 قبل مسیح نوح علیہ السلام تھے دنیا میں. عراق کا علاقہ ہے. اس نقشے کو ذرا نیچے کر دیں، عراق آ جائے گا وہاں سے. تو یہاں عراق ملک ہے یہ بس ٹھیک ہے. اس کو اگر اور بڑا کر سکتے تو پتہ نہیں مجھے، چھوڑ میں کر دیتا ہوں. شکریہ. یہ عراق ملک ہے، یہ آج کل کا سعودی عرب ہے، یہ ایران ہے، یہاں عراق ہے. اور عراق میں 2 دریا بہتے ہیں، ایک کا نام ہے دجلہ اور ایک کا نام ہے فرات. بغداد فرات کے کنارے ہے، کربلا بھی وہیں جگہ ہے. یہ ساری جگہ مشہور جگہ. اسی 2 دریاؤں کے درمیان کا جو علاقہ ہوتا ہے نا اس کو دوابہ کہتے ہیں. یہ دجلہ اور فرات کے درمیانی جگہ ہے جو موجودہ عراق اور ترکی کے نیچے کا حصہ لگتا ہے. یہاں کہیں جگہ تھی جہاں آج سے کوئی 4500 سال پہلے نوح علیہ السلام تھے. اس وقت دنیا کی آبادی بہت کم تھی اور کوئی اتنی زیادہ ترقی اور ماڈرنائزیشن اور سہولتیں اور صنعتیں وغیرہ نہیں تھی. گمراہی بھی بہت کم تھی، گمراہی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا ہے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی. بہت بڑا جذبہ چاہیے. ہم کسی کو ایک دفعہ نماز کا کہتے ہیں نا اور نہیں پڑھتا، پھر بڑی ہمت کر کے دوسری مرتبہ کہتے ہیں، اور پھر بڑی ہمت کر کے تیسری مرتبہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جہنم میں جائے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ. انہوں نے 950 سال ایک چھوٹی سی بستی چند ہزار کی آبادی میں 950 سال گزارے. اور پھر جو ہوا قرآن مجید میں ہے، قوم نے نہیں مانا، طوفان آ گیا اور اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا اور پوری قوم جو ہے وہ غرق کر دی گئی. اس لیے کہ اہل ایمان کم تھے، مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. ڈیوائن انٹرونشن ہوئی ہے، اللہ نے مداخلت کی ہے. اسی کو کہتے ہیں معجزہ. عذاب یا عذاب آ گیا، اللہ نے خرق عادت کے طور پر قوم کو تباہ کر دیا. عام حالات میں مسلمان مقابلہ کر کے کافروں کو ختم نہیں کر سکتے. ایک خرق عادت معاملہ ہوا اور کافر مارے گئے، سارے ختم ہو گئے اور اہل ایمان بچا لیے گئے. اس کے کچھ عرصے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہے. یہ جو لوگ بچے تھے اہل ایمان، انہی میں سے لوگ ہیں جو آگے چلے ہیں. نسل انسانی کا تسلسل ہے. یہ لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں. یہاں سے یہ عراق ہے، یہ پھر کچھ لوگ ادھر پھیلے ہیں، کچھ ادھر شمال کی طرف، کچھ مغرب کی طرف، کچھ جنوب کی طرف. اس کو یہ سعودی عرب سے نیچے کا علاقہ ہے یمن، اس کو اپنی طرف کر دیں. یہ سعودی عرب کا نچلا حصہ ہے، وہ یمن کہلاتا ہے. یہاں آ کے وہ لوگ آباد ہوئے حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے. ان میں سے کچھ لوگ ادھر آئے ہیں، پھر نسل چلی ہے، پھیلی ہے، تو آگے جا کر یہ یمن کا علاقہ ہے. یہ سارا علاقہ جو ہے یہ قوم عاد قرآن مجید میں کہا گیا. قوم عاد تھی
اور حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف اللہ کئی پیغمبر بھیجے، ان میں سے ایک آخری پیغمبر بڑے پیغمبر ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے قوم کو سمجھایا، نہیں مانے تو پھر اس وقت عذاب آ گیا اور قوم ساری اہل ایمان کو بچا لیا گیا، قوم تباہ کر دی گئی۔ وہ قوم جو ہے قوم عاد، صاف ظاہر ہے جیسے دیکھیے آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں نا، آج کل انسانی زندگی 50 سال کی اوسط ہے، 60 سال 65 سال کے قریب لوگ زیادہ زندگی گزارتے ہیں، تو انسانی زندگی 60 سال کی ہے۔ قوموں کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، کوئی قوم کوئی سردار کوئی آدمی کسی علاقے میں بڑا بنتا ہے، پھر اس سے بڑا پھر ایم پی اے بنا، پھر ایم ایل اے بنا، پھر صدر بن گیا، پھر بڑا ہو گیا، پھر اور بڑا، پھر تہذیب بن جاتی ہے، تمدن بن جاتا ہے۔ قوموں کی زندگی 5-6-7 صدیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو قوم عاد اٹھی اس نے 6-7 صدیاں گزاری ہوں گی۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، وہ بہت اعلیٰ تعمیرات کرتے تھے، ستونوں والی بڑی اونچی اونچی کی بلڈنگیں بناتے تھے، اور التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم اپنے زمانے میں پوری دنیا میں اس جیسی کوئی قوم نہیں تھی۔ ظاہر دنیا میں ہر دور میں ایک ہی قوم ٹاپ پر ہے، جیسے آج امریکہ ہے، اپنے زمانے کی وہ سپر پاور تھی، کوئی اور قوم اس کے مقابلے میں نہیں تھی۔ لیکن جب پیسہ آتا ہے، آپ انفرادی زندگی میں دیکھ لیں تو بھی پیسے سے آدمی گمراہی، 2 چیزیں آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں، ایک پیسے کی فراوانی کہ کوئی 1000 2000 10,000 20,000 کی چیز خریدے تو سوچنا نہ پڑے، بیٹے لے آؤ یا خود جا کے لے لو، اور دوسری فرصت، تو اس سے گمراہی پھیلتی۔ قومیں ایسی ہو جائیں تو قومیں بھی گمراہ ہو جاتی، تو اللہ اس کے رسول اور آسمانی ہدایت کو بھلا دیتے۔ قوم آدمی یہی کیا، پیغمبر نے سمجھایا، نہیں مانے تباہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو اہل ایمان بچائے گئے تھے وہ پھر شمال کی طرف گئے ہیں، یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، مدینے سے 100 میل تقریباً اوپر، یہاں کر کے یہ جو علاقہ ہے سارا، یہ وہ پیٹرا کی تہذیب کہلاتی ہے۔ اس کے کھنڈرات آج کل دیکھے جا سکتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ وہ لوگ بہت ترقی یافتہ ہوئے، وہ بھی 5-6 صدیوں میں، اور پہاڑوں میں نرم پتھر کے پہاڑ ہیں، اور اس کے اندر وہ کھود کھود کے بڑے خوبصورت ایلیویشن کے ساتھ مکان بنا لیتے تھے۔ ایک کوئی زرعی رقبے بھی تھے ان کے پاس، زراعت بھی تھی، اور پہاڑوں میں مکان بھی بنا لیتے تھے۔ انہیں ترقی کی ہے، عروج حاصل کیا ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم سمود، لیکن انہوں نے قوم نے نہیں مانا، عذاب آ گیا۔ اہل ایمان کو بچا لیا گیا اور قوم تباہ کر دی۔ یہاں سے جو لوگ بچے ہیں، اس سے جو بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک تسلسل چل رہا ہے انسانیت کا، نوح علیہ السلام میں جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے، وہاں سے پھر قوم عاد بنی تو وہاں سے بھی اہل ایمان بچا لیے گئے، پھر قوم سمود بنی تو وہاں بھی اہل ایمان بچا لیے گئے۔ تو ایک زندگی کا تسلسل ہے ایمان کا جو چل رہا، ایسے نہیں ہے کہ دنیا بالکل کبھی ختم ہو گئی۔ تو قوم سمود کی تباہی کے بعد جو اہل ایمان ہیں وہ تھوڑا سا اور شمال کی طرف ذرا نیچے کریں، یہاں کر کے وہ جگہ ہے، یہ موجودہ جارڈن جو ہے اس میں یہاں کر کے وہ جگہ ہے جو بحیرہ مردار آج کل کہلاتا ہے، ڈیڈ سی، اس کے کنارے وہ قوم ایک آباد تھی، اور لوط علیہ السلام ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ وہ قوم میں وہ برے کام کرتی تھی، قرآن مجید کہتا ہے خرابی یہ تھی کہ جنسی طور پر مرد مردوں سے برا کام کرتے تھے، اپنی لذت حاصل کرتے تھے، اور لوط علیہ السلام نے منع بھی کیا تو باز نہیں آئے تو قوم کو تباہ کر دیا۔ وہ ڈیڈ سی کہلاتا اسی لیے ہے کہ پہلے وہ اچھا سمندر تھا، اس کے کنارے لوگ آباد تھے، آبادی تھی، اور جب عذاب آ گیا تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ سمندر اب بھی ہے، لیکن اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی اس میں، نہ مچھلیاں ہیں نہ کوئی اور سمندری مخلوق ہے، انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر اندر جائے تو انسان بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ مردار۔ وہاں سے جو اہل ایمان بچائے گئے تھے وہ تھوڑا سا اور مغرب کی طرف، یہ جارڈن کا جو علاقہ ہے، یہاں وہ مدین شہر ہے، اس کے کھنڈرات ہیں، وہاں شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ تاجر پیشہ قوم تھی، اور تاجروں میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، مہنگی چیز بیچنا، کم تولنا اور مہنگا بیچنا ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں۔ 100 روپے کسی چیز کی کلو کی قیمت بتا کے اور 900 گرام تول کے دے دینا، وہ بھی وہی جرم ہے،
اور 120 روپے میں وہی چیز بیچ رہے تھے نا، وہ بھی وہی جرم تو وہی۔ تو کاروباری لوگوں میں جو بھی آج کل جوا، سٹا، لوٹ مار، یہ کام تولنا، 2 نمبر چیزیں بیچنا، وعدے خلافی کرنا، معاہدوں سے مکر جانا، یہ ساری خرابیاں اس قوم میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور انہیں قوم کو سمجھایا ہے، لیکن قوم نہیں مانی ہے، پھر اس قوم پر بھی یہ دعویٰ کیا۔ اس کے بعد جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مصر میں تھے۔ فرعون، مصر جو ہے یہ مصر ہے، اور ذرا نیچے کر، یہ کیورو ہے، بس اس کے پاس مصر میں فرعون نامی بادشاہ تھے، اور انہوں نے کئی صدیاں حکومت کی ہے۔ اور فرعون کسی آدمی کا نام نہیں ہے، فرعون ایک لقب ہے۔ بادشاہ کئی تھے تو سارے فرعون کہلاتے تھے، جیسے مغل بادشاہ رہے نا ہمارے ہاں، اورنگزیب، جہاں، ہمایوں، بابر، سارے مغل ہیں لیکن نام اور ہیں۔ اسی طرح ان بادشاہوں کے نام بھی اور تھے، لیکن وہ سارے فرائنہ مصر کہلاتے ہیں، اور ساتھ ذرا بے دین تھے تو بڑے ظالم اور یہ اور یہ، اور خدائی کے دعوے دار تھے، اور ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک بات جو واضح کرنے کی ایسی ذہن میں آپ کے رہے، آپ نے ترجمہ قرآن میں سنی ہوگی کہ فرعون نے یا نمرود بادشاہوں نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ یہ دعویٰ نہیں تھا کہ آسمان میں نے بنایا بھائی، اور زمین میں نے بنائی، اور چاند ستارے میں نے بنائے، یہ دعویٰ نہیں تھا۔ یہ دعویٰ اگر کرتے تو وہ لاجواب ہو جاتے اس میں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا کوئی علاقہ ہے، جیسے مصر کا علاقہ ہے، مصر میں دریائے نیل بہتا ہے، یہ جنوب سے شمال کی طرف جاتا ہے، بحیرہ روم میں گرتا ہے، دریائے سندھ سے بڑا دریا ہے، اور اس کا بہت بڑا زرعی رقبہ ہے۔ فرعون کا دعویٰ یہ تھا، سورہ زخرف میں ہے، کہ یہ سارا علاقہ میرا ہے، میری حکومت ہے، وہ میری مرضی سے جو آدمی یہاں بیٹھا ہے سو بیٹھا ہے، میں چاہوں تو نکال دوں۔ لہٰذا اس حکومت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میں حکم دوں بس اس کو پورا ہونا چاہیے۔ میں جو حکم دوں وہ آگے سے میں نہیں سننا چاہتا کہ جی اللہ کا ہی حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، میں تو کر نہیں سکتا جی یہ نماز کا ٹائم ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ تو ہو نہیں سکتا، نہیں، نتھنگ، جو میں نے کہہ دیا بس وہی فائنل ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے یہ خدائی کا دعویٰ۔ اللہ اور اس کے رسول سے، احکام سے بالا تر کوئی حکم دے دینا اور توقع کرنا یا جبر کرنا کہ مانو اس کو، یہ خدائی کا دعویٰ۔ آج بے شمار لوگ خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون ہی کہا تھا۔ وہ کیوں کہا تھا؟ اسی وجہ سے کہا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ 6 پیغمبر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہے ہی بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پر وہ قرآن اترا ہے، سب اس کے بعد دوسرے درجے میں ذکر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تقریباً 550 آیات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں۔ اگلے درجے میں ہم حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اب جو ہے وہ تھوڑا سا وقفہ کر لیں، اور وقفے کے بعد جب ہم ملیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے وہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور پھر آپ غار ثور سے 3 دن کے بعد نکل کر مکے پہنچے ہیں، مدینے پہنچے ہیں۔ ابو بکر اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ جتنے احسانات ابو بکر کے اس امت پر ہیں اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ اس غار ثور میں چھپنے اور یہ ہجرت کے دوران اس کا کوئی یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پورا خاندان ابو بکر اتنا قابل اعتماد کہ ابو بکر ساتھ ہیں۔ ان کا ایک بیٹا جو بکریاں چراتا تھا وہ صبح و شام بکریاں لاتا تھا اور حضور کو دن بھر کی رپورٹ دے کے جاتا تھا کہ آج مکے میں یہ مشورہ ہوا، یہ ادھر لوگ جا رہے ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ کھانا آتا تھا ابو بکر کے گھر سے اور وہ بکریاں چرا کے وہاں سے گزار کے لے جاتا تھا تاکہ نشان مٹ جائیں کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا۔ پورا خاندان ابو بکر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگا رہا ہے۔ 3 دن کے بعد وہاں سے نکل کر پھر مدینے گئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے۔ اسی پر ہم تھوڑا سا پھر وقفہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مدنی دور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کا نام لے کر ہم دوسرے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کا
ایک براہ راست تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ قرآن مجید میں ایک حقیقت کا بیان ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا ہے تو انہیں بہت سارے امتحانوں میں ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے امتحان مکمل کر دیے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس طرح ان کو پاس کر لیا۔ نمرود کے ساتھ مکالمہ ہے، بتوں کو توڑنا ہے، آگ میں ڈالا جانا ہے، جلا وطنی ہے، بیٹے اسماعیل کو اس کی والدہ کے ساتھ بچپن میں ہی بے آب و گیا زمین پر جا کے آباد کرنا ہے، بیٹے کے گردن پر چھری چلا دینا ہے اور ذبح کر دینا ہے۔ ان سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اس امامت کا نتیجہ یہ ہے جو سورہ حدید کی 26 نمبر آیت میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ دو پیغمبر ایسے ہیں کہ تاریخ میں ان پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی جو انسانیت ہے وہ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، باقی سب ختم ہو گئی تھی جو بھی اسپیشیز ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کی اولاد میں ہے۔ کوئی نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہیں ہے، یہ اس آیت کا تقاضا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی حضرت ابراہیم ہی سے ملتا ہے، تو ہم وہاں سے مختصر سا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک اسماعیل ہے اور ایک اسحاق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 4000 سال پہلے کا ہے، 2000 قبل مسیح تقریباً۔ ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، یہ بڑے ہیں، ان کو انہوں نے مکے میں آباد کیا تھا۔ دوسرے بیٹے ان کے ہیں اسحاق، ان کو انہوں نے فلسطین یروشلم میں آباد کیا تھا۔ اسماعیل نبی کی اولاد میں جب طے ہوا کہ اب پیغمبر سارے ابراہیم نبی کی اولاد میں آئیں گے، تو اسحاق نبی کی اولاد میں بے شمار پیغمبر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اس کے بعد مشہور پیغمبر داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، اور انہی میں آخری عیسیٰ علیہ السلام۔ اسحاق نبی کی اولاد میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اسماعیل نبی کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں حضور پر وحی آئی ہے، 571 میں آپ کی ولادت ہے، اور 610 میں وحی کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، بہت سارے پیغمبر ان میں بھیجے، اور آخری پیغمبر اسماعیل نبی کی اولاد میں بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے فرمائے تھے، ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا، سورہ بقرہ پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں وہ بات آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ کعبہ تعمیر کرو۔ تو ابراہیم نبی اور اسماعیل نبی نے کعبہ تعمیر کیا، معمار حرم کہلاتے ہیں۔ وہ مقام ابراہیم ابھی وہ پتھر پڑا ہے کعبے کے باہر ہی، کہ جس میں وہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے رہے۔ آج کل تو جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے لیے اسکیفولڈنگ کرنی پڑتی ہے نا چاروں طرف، اور چیزیں اوپر پہنچانی ہو، تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کے کعبہ بناتے رہے۔ وہ موزانہ طور پر چاروں طرف بھی گھوم جاتا تھا، اور اوپر نیچے جہاں جانا ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا، اسی لیے وہ پتھر موزانہ طور پر اس نے کام کیا، اور وہ اب بھی موجود ہے۔ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل نبی کے حوالے سے براہ راست بنتا ہے۔ اس ابراہیم نبی اور اسماعیل نبی نے وہ گھر بنایا اس موقع پر جب کہ وہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے اور بغیر مزدوری کے وہ بنا رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، ایک اچھا کام کرتے ہوئے جو دعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کعبہ بنا رہے تھے، نبی تھے، اللہ نے وہ ساری دعائیں قبول کر لی۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی
کہ اللہ تو ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دے، ہم دونوں کی جو اولاد ہو اس میں امت مسلمہ کو اٹھا دینا۔ امت کے معنی ہم مقصد لوگ، اور مسلمہ کے معنی فرما بردار۔ اے اللہ ہماری اولاد میں ایک بڑا گروہ پیدا کر دینا، ایک امت بنا دینا جو تیری فرما بردار ہو۔ ہم امت مسلمہ اسی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، دعا کی انہوں نے، اللہ نے تذکرہ کیا اس کا کہ وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ ہماری خواہش ہے کہ ان میں ایک بڑا پیغمبر بھیج دینا۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ اس سلسلہ نبوت و رسالت میں ایک بڑا پیغمبر بھی آنے والا ہے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ کب آئے گا، یہ بھی نہیں پتہ تھا، جیسے آدم میں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کب ختم ہونی ہے، پہلے یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ نبوت کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اور جاری رہے گا کہ ختم ہوگا یہ بھی حضور کو بتایا گیا نا، پہلے تو نہیں بتایا گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواہش کا اظہار کر دیا کہ اللہ وہ بڑا پیغمبر جو آنے والا ہے وہ بھی ہماری اولاد میں کر دینا۔ یہ وہ دعا ہے، اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ابراہیم اسماعیل کے اس دعا کا نتیجہ ہے۔ ہم امت مسلمہ کہلاتے ہیں تو اسی دعا کی وجہ سے کہلاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے، جس گھر کو انہوں نے بنایا تھا اور جس وقت دعا کی تھی، اس گھر کے حرم کے، مکے کے وہ متولی ہیں، وارث ہیں۔ ہمارا مرکز کعبہ ہے، مکہ ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے پاس وہ وراثت جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دی گئی تھی، ہم مسلمان آج اس وراثت کے امین ہیں، ہم اس وراثت کو دنیا تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ جیسے شروع میں بات آئی تھی، اگر جاپانی جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے دلچسپی نہیں لیتے تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں، وہ ٹھیک ہے کھاؤ کماؤ عیش کرو۔ کورینز نہیں لیتے، امریکنز نہیں لیتے، تو نہ لیں، ہمیں تو جاننا چاہیے کہ ہم عام قوموں کی طرح دنیا میں قوم نہیں ہیں کہ ترقی کرو اور اپنا جی ڈی پی بڑھاؤ اور یہ کرو اور نام دنیا میں آ جائے، امپورٹس بڑھ جائیں، ایکسپورٹس بڑھ جائیں، اور امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور آمدنی پر کیپیٹل زیادہ ہو جائے تو ہم ترقی یافتہ نہیں۔ ہم ایسے نہیں، ہم تو اس وراثت کے امین ہیں۔ اگر ہم اس وراثت کو سنبھال کے رکھ کر آگے پہنچائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور نہیں پہنچاتے تو چاہے ہمارا جی ڈی پی کتنا ہی اونچا چلے جائے، گراف ہمارا، ہم ناکام ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہمیں تو تاریخ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے اب ہم اس لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابراہیم نبی کی اولاد میں بے شمار پیغمبر آئے ہیں، لیکن وہ اسحاق نبی کے ہیں۔ تقریباً یہ سلسلہ 2000 سال تک چلا ہے۔ 2000 قبل مسیح میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تک سمجھو 2000 سال ہو گئے۔ پھر 6 صدیاں بعد میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو یہ 2500 سال کی تاریخ ہے۔ یہ جو انبیاء ہیں ادھر، ان میں سے یعقوب نبی وہ تھے جو اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے لقب انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی آپ جانتے ہوں گے، اسیر سے یہ لفظ بنا، ایل کے معنی اللہ، تو اللہ کا بندہ، بڑا اچھا لفظ ہے یہ ویسے تو ان کی جو اولاد ہے آگے یہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ بڑے آدمی کے نام سے اس کی اولاد مشہور ہو ہی جاتی ہے۔ بنی ہاشم جیسے تھے عربوں میں بھی، یہ بڑے آدمی کے، یہاں ہمارے ہاں بھی ادھر پنجاب میں بہت سارے جگہوں پر کسی بڑے آدمی کے نام سے اس کی اولاد اسی کی نسبت سے مشہور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل ہیں، اور یہ سارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کہلاتے ہیں۔ تورات کے حامل ہیں، زبور کے حامل ہیں، انجیل کے حامل ہیں۔ ان کے 2 گروہ ہیں جو مشہور ہیں، ایک یہود کہلاتے ہیں اور دوسرے نصارہ کہلاتے ہیں دونوں ہی بنی اسرائیل۔ ان کا خاص بات، ان کی ایک خاص بات جو یہاں نقل کر رہے ہیں، جو یاد رکھنی چاہیے، کہ بے عمل ہو گئے تھے، دین سے دور ہو گئے تھے، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، ہوتی رہتی ہیں انسانوں میں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ان کی خاص بات قرآن مجید نقل کرتا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ ایسے ناہنجار لوگ تھے کہ نبیوں کو بلا جواز قتل کر دیتے تھے۔ دیکھو گمراہی ہوتی ہے، اس کے بہت سارے درجے بھی ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کرے تو خود ہی محسوس کرتا ہے کہ یار یہ بہت غلط کام ہے، آئندہ نہیں کریں گے۔ بڑھتے بڑھتے ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی کام، پھر شرم آتی ہے، یار یہ کیا کر رہے ہو، آدمی شرما جاتا ہے، آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، اچھا بھائی کوشش کریں گے نہ ہو، معاف کر دو، کسی کو بتانا نہیں۔ اس سے آگے درجہ ہوتا ہے کہ جو سمجھانے والا اس کو گلے پڑ جائے، آدمی تو کون ہوتا ہے روکنے والا،
اور اسی کا پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ کوئی دو چار دفعہ سمجھایا تو اس کو مار دیا ختم۔ یہ جو قتل انبیاء کا جرم ہے یہ یہود کا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ اشارہ ہے کہ وہ کس حد تک برے ہو چکے تھے۔ نبی کو قتل کر دینا کوئی جواز تو نہیں ہو سکتا نا، قتل ہوتے ہیں بھائی، یہ ہمارے گھر کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، یہ اپنی چھت پہ چڑھتا ہے، ہمارے گھر میں دیکھتا رہتا ہے، یہ یوں ہے میرے پیسے نہیں دے رہا۔ نبیوں سے ایسا کوئی توقع تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود قتل کر دیتے تھے۔ تو وہ انہیں نیکی کی تلقین کرتے تھے، وہ کہتے تھے پورا تولو، 2 نمبر چیز نہ بوچو، جھوٹ نہ بولو، وہ کہتے تھے ہم نے تو کرنا ہے، کہتے نہیں میں سمجھاؤں گا تو مانو نہ مانو، وہ قتل کر۔ یہ ان کا جرم ہے بہت بڑا۔ یہ ایک طرح کی بیریئر بنانا تھا کہ ہمیں آسمانی وحی نہیں چاہیے، ہم اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ بس ہمیں بتانے والا ہو کہ اللہ یہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں۔ جو فرعون چاہتا ہے، جو ہر آدمی چاہتا ہے، جو اس جملے میں موجود ہے کہ وما انزل الرحمن من شیء، نقطہ نظر تو وہی ہے نا کہ ہمیں وہی نہیں چاہیے، نبی کو قتل کر۔ بے شمار نبی انہوں نے قتل کیے۔ تورات کی ایک تشریح جو تالمود ہے اس میں لکھا کہ ہزاروں نبی مار دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے طور پر تو انہوں نے سولی پر پہنچا ہی دیا تھا، تو اللہ نے بچایا۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے کہ جو ہمیں پس منظر میں رکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کو کاغذ ملا ہوگا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں درج ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کے 3 ادوار ہیں۔ ایک دور ہے 40 سال تک کی عمر تک، اور ایک دور ہے وحی کے آغاز سے لے کر ہجرت تک، اور ایک ہے پھر ہجرت سے وفات تک۔ یہ مکی دور کہلاتا ہے، جو 40 سال ابتدائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے ہیں، اور وحی کے آغاز کے بعد 13 سال مکے میں گزارے، یہ مکی دور ہے۔ اور ہجرت کے بعد آپ نے جو 10 سال گزارے ہیں یہ مدینے میں گزارے ہیں، اور یہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ پہلے ہم مدنی دور کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے، نوٹس آپ کے پاس ہیں، وہ اسی میں اشارے کنایت سے کچھ باتیں، کچھ تفصیلات آپ کو بتاتے چلیں گے۔ سیرت النبی کا مکی دور۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں آپ کی ولادت ہے۔ یہ 6ٹھی صدی عیسوی کہلاتی ہے۔ اس وقت دنیا کی، اس زمانے میں دنیا کی حالت کیا تھی؟ دنیا کی حالت آپ سمجھیں کہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، ایک مصنوعی خلا پیدا ہوتا رہا نا، وہی نبی تو آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتانا بھی چاہتے ہیں لیکن قتل کر دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہٹا دیا گیا کہ بس ہمیں نہیں چاہیے، وہی ختم، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد 6 صدیاں مزید، 571 سال دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ گمراہی کتنی پھیلی اور پھیلتی چلی۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور پھر یہ حال ہے۔ تو جب پرانے زمانے میں فاصلے بہت زیادہ اور کتاب محفوظ بھی نہیں اور لوگوں کے پاس ٹیکسٹ بھی نہیں اور 6 صدیوں سے کوئی نبی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو گمراہی پھیلتی چلی گئی ہے۔ ہندوستان ہو تو یہاں بت پرستی اور یہ اور جو کچھ تھا وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ ایران میں یہی حال تھا، یونان میں یہی حال تھا۔ یہ ساری متمدن دنیا ہے، اس میں آسمانی ہدایت کے خلا کی وجہ سے گمراہی ہی گمراہی تھی۔ عرب میں بھی یہی حال تھا۔ عرب میں کعبہ ہے، مکہ ہے، اور وہ بیت اللہ ہے، اور وہاں کے لوگوں کا بھی حال یہی تھا کہ اسماعیل نبی کو 2500 سال گزر چکے ہیں۔ گمراہی آپ خود سوچ لیں کتنی ہوگی، دوری 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 دوری۔ عین کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں جو اللہ کا گھر ہے اور توحید کا گھر ہے، اور وہاں بت سجا دیے گئے۔ تو ساری دنیا میں ہدایت کم از کم سرفیس پر کہیں موجود نہیں۔
ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے. آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 40 سال آپ نے مکے میں گزارے ہیں. دنیا آپ کو بہت عرصے تک، 40 سال کیا، جب تک آپ ہجرت سے پہلے تک بھی دنیا پہچان نہیں سکی کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں. پہلے 40 سال تو بالکل پہچانا ہی نہیں. لہٰذا یہ جو پہلے 40 سال کی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بہت کم واقعات ہیں جو ملتے ہیں. قرآن پاک میں بھی زیادہ تذکرہ نہیں ہے، چند ہیں جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ورنہ تفصیلات بہت ہونی چاہیے. مکی زندگی کی بھی تفصیلات نہیں ہیں. مدینے میں آ کر پھر آپ کی احساس ہوا کہ بدر کی فتح کے بعد، وہ بھی خاص طور پر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں اور 313 کو اللہ نے فتح دے دی ہے. تو ایک بڑے انسان ہیں. صحابہ جمع ہو گئے تھے، پھر انہوں نے آپ کی ایک ایک چیز محفوظ کی. لیکن جو مکی زندگی ہے اس کی تفصیلات نہیں ہیں. قرآن مجید میں چند باتوں کا صرف ذکر ہے. ابتدائی حالات جو ہے ان میں جو روایات ملتی ہیں اس میں رضاعت کا، دائی حلیمہ کا ایک تذکرہ ملتا ہے کہ بچپن میں وہ باہر سے کچھ عورتیں پہلے آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھی. کوئی دیہاتی ماحول میں رکھا جاتا تھا اور دیہاتی زبان پختہ کرنے کے لیے. تو حلیمہ نام کی ایک عورت تھی بنی سعد کی، وہ آئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی تاریخ میں ہے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ جو ہیں، ان کی وفات آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو گئی تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد فوت ہو چکے ہیں. 6 مہینے پہلے فوت ہوئے ہیں یا 4 مہینے پہلے فوت ہوئے ہیں، بہرحال پہلے فوت ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں خاص بات اور بھی ہے کہ پہلے زمانے میں، آج کل تمہارے پاس موبائل ہیں، گھڑیاں ہیں، کیلنڈر ہیں، ہر چیز ہم فوراً جانتے ہیں نا. پہلے لوگ واقعات سے چیزوں کو یاد رکھتے تھے. آپ کو دیہاتوں میں یا کم پڑھے لکھے لوگ آج بھی ایسے ملیں گے کہ بھائی پاکستان کب بنا، تو وہ یہ نہیں بتا سکتے کون سا سن تھا. وہ یہ بتائیں گے کہ میں بس اتنا سا تھا کہ پاکستان بنا ہے. انہیں اپنی عمر بھی یاد نہیں اور پاکستان کا سن بھی یاد نہیں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو ایک واقعہ پیش آیا تھا اصحاب الفیل کا. مکے پر ہاتھیوں والے لشکر نے حملہ کر دیا تھا. وہ سورۃ الفیل میں، اس کو عام الفیل کے نام سے یاد کرتے تھے. وہ واقعہ جو جس میں ہاتھی والے آ گئے تھے نا، وہ سال، اس سے پہلے کا کوئی واقعہ یا اس کے بعد کا کوئی واقعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال اصحاب الفیل کا واقعہ آیا تھا. یہ طے ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ اصحاب الفیل کا واقعہ کب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال میں. اور یہ بات ضمنی طور پر ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھیوں والے لشکر کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا. تو اس کے حکمتیں کیا تھیں وہ قرآن مجید میں بس ایک سسپینس جیسے ہوتا ہے نا، وہ کریٹ کیا گیا. اور سسپینس میں ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق اندازہ لگا کے پھر اس کو سمجھتا ہے. بڑے ذہن کا مالک ہو، معلومات زیادہ ہو تو وہ اس کو خوب انجوائے بھی کرتا ہے. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مکے میں اگر داخل ہو جاتا وہ لشکر تو دشمن آتے ہیں تو گھر گھر میں گھس جاتے ہیں اور بے حرمتی اور لوٹ مار ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 5 ہفتے بعد، 6 ہفتے بعد، 8 ہفتے بعد ہے اس حملے کے. اگر وہ لشکر گھس جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ان کی والدہ کی بے حرمتی ہو جاتی. لہٰذا اللہ نے اس لشکر کو روکا ہے. کعبے کی حفاظت تو ہے ہی ہے، دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، کہ اللہ نے ان کو اس مکے کی آبادی کے قریب بھی نہیں آنے دی. 1 کلومیٹر دور ہی وہ تباہ ہو گیا لشکر. ان حالات میں رسول اللہ کی ولادت ہے. اس کے بعد وہ دائی حلیمہ کا ایک واقعہ موجود ہے. بچپن کے کچھ واقعات ہیں کہ اسی دائی حلیمہ جو ہے اس کی کچھ اور جو اولاد تھی، وہ جب مدینے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رضائی بہن، رضائی رشتے بن جاتے ہیں نا، دودھ شریک. وہ ان کی ایک بہن جو حلیمہ کی بیٹی تھی وہ مدینے آئی ہے تو آپ نے اس کی قدر کی، عزت کی کہ یہ میری دودھ شریک بہن ہے. اس کا بھی ایک تذکرہ ملتا ہے کہ بھئی یہ اس طریقے پر رسول اللہ نے وہاں وقت گزارا تھا. وہ جو وقت گزارا ہے آپ نے بنی سعد میں، اس میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کی اتھینٹسٹی اس درجے میں تو نہیں ہے، لیکن حضور کا سینہ چاک کر دیا گیا، کوئی فرشتہ آیا اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا. لیکن بہرحال وہ سارے اہل علم اور حدیث کے جو علماء ہیں اس کو صحیح نہیں مانتے. لیکن یہ کہ یہ واقعات ہیں، اس سے زیادہ کی جو ہے وہ تاریخ میں تذکرہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. ایک بچہ وہ ہوتا ہے کہ والد بچپن میں وفات پا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے ہی وفات پا گئے.
اور جو دیہاتی معاشرہ ہوتا ہے اس میں ان کے والد نے کوئی وراثت بھی نہیں چھوڑی تھی، عمر بھی تھوڑی تھی اور وراثت بھی نہیں چھوڑی تھی، چند بکریاں تھیں اور کچھ یہ وراثت میں آپ کو ملا ہے، لہٰذا آپ کو جو غربت اور جو وسائل کی کمی تھی وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ ملی ہے۔ پہلے دادا نے پالا ہے اور پھر والدہ بھی وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینے سے تھیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں دائی حلیمہ سے تو پھر والدہ لے کے گئی ہیں اپنے ننیال نانی نانا سے ملانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں سے جب مدینے سے نکلی ہیں تو ایک مقام ہے وہاں پہ ایک لونڈی ساتھ تھی، وہ والدہ حضور کی بیمار پڑی اور وہیں وفات پا گئی، وہیں ان کی قبر ہے۔ اب ایک آپ بچے کا تصور کریں، 7-8 سال کا ہے، والد پہلے ہی وفات پا چکا ہے، والدہ بھی وہ بھی جنگل میں وفات پا گئی، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہے۔ کوئی سہارا دنیا میں جو ہو سکتا ہے نا کہ جی وہ یہ مل جائے گا اور یوں ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا، وہ سارے اللہ نے چھین لی۔ پہلے دادا نے پالا ہے عبد المطلب نے، پھر ایک ان کے چچا ہیں زبیر، انہوں نے پالا ہے، وہ بھی وفات پا گئے، پھر ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں ان کے حصے میں آیا ہے کہ چلو ان کی کفالت ہی کرے، اور تو ہے ہی نہیں، کون کرے گا، چچا ہی کر سکتا ہے۔ ابو طالب جو ہیں وہ مالی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے، ایک تو ایک ٹانگ سے وہ محروم تھے، پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ نہیں تھی، یعنی وہ معذور انسان تھا، اور کاروباری لحاظ سے بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ عطر بیچنے کا کوئی کاروبار کرتے تھے، اور زیادہ کوئی اچھے مالی حالات میں اچھے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری شریف میں وہ روایت موجود ہے کہ 18-20 سال کی جب عمر ہے تو ابو طالب چچا نے کہا تھا کہ کما کے لاؤ، کچھ ہمیں بھی دو اور خود بھی خرچ کرو۔ اگر چچا کھاتا پیتا ہوتا تو ان کی تعلیم پر اور اس پر اور اس پر توجہ کرتا اور ان کو اور معاملات میں، لیکن انہوں نے اس پہ کمانے پہ لگا دیا۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ مکے کے آس پاس جو جگہ ہے کہ میں یہاں چند روپوں پر میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ جو آپ کی 16 سے 20 سال تک کی عمر ہے اس میں چچا کے خاندان کو بھی پالتے رہے۔ ابو لہب نے احسان ہے، اس نے پالا ہے، اس نے گھر میں رکھا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح حضور نے خدمت کی ہے ان کی، بلکہ زیادہ ان کی خدمت کا حصہ جو ہے وہ کام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں قدم رکھا ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں کسی وجہ سے غلط فہمی سی پیدا کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو جاتی ہے، سب کے شاید نہ ہو۔ ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نجم کی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ نبی جو ہیں انبیاء کرام سارے وہ ایک پوسٹ مین کی طرح ہوتے تھے، ان کی اپنی کوئی ذہنی صلاحیتیں اور وہ کچھ خود اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے تھے، بس جو اللہ دے رہا ہے وہ آگے پہنچا دیا، جو خط خوشی کا ہے، غمی کا ہے، اپارٹمنٹ کا ہے، وہ جس کا ہے اس کو پہنچا دو، اللہ اللہ خیر۔ یہ بات تو صحیح ہے اصولاً، لیکن انبیاء جو ہیں وہ اپنی نیچر میں اور پرسنلی بھی بہت باصلاحیت ہوتے تھے، یہ بات طے ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر میں ہے قرآن مجید میں کہ ان کی قوم ان سے کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ تو بچپن سے ہی ہماری امیدوں کا مرکز تھے، ہم پہلے ہی بچپن میں ہی، بچہ ہوتا ہے 5 سال کا بھی ہو تو وہ ذہین ہو تو وہ ٹاپ کر رہا ہوتا ہے کلاس میں، 5ویں میں ٹاپ، 8ویں میں ٹاپ، میٹرک میں، اور پہلے ہی اندازہ ہوتا ہے والدین کو کہ جہاں بھی جائے گا علامہ اقبال بنے گا یا ڈاکٹر قدیر بنے گا، جو کچھ بھی تصورات ہو سکتے۔ پیغمبر اسی طرح کے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے تھے سارے، اپنے معاشرے میں آس پاس کے لوگوں میں بہت ہی زیادہ شائننگ اور بریلینٹ اور نمایاں، یہ ہر پیغمبر کے بارے میں بات صحیح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح تھے۔ آپ کبھی غور کریں گے، آگے مدنی دور جب ہم پڑھیں گے تو یہ بات آئے گی، میں اس وقت شاید وضاحت کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں ہیں، پھر تجارت میں گئے ہیں، تجارت میں گئے ہیں تو صاحب بہت باصلاحیت تھے اور تجارت میں کامیاب تاجر کے طور پر نمایاں ہو گئے۔ ویسے بھی لوگ مکے کے لوگ تجارت پیشہ تھے، یہ نقشہ سامنے ہے، ادھر بھی سامنے ہے، یہ یمن میں عدن کی بندرگاہ ہے، یہاں سے تجارت کا سامان لے کے مکے والے مکے آتے تھے اور پھر یہاں سے تجارت کا سامان لے کے دمشق جاتے تھے۔ مکے سے نیچے یمن کی طرف سفر کرتے تھے، سامان لے کے ان لوڈ کر دیا مکے میں اور 2 مہینے گزارے، آرام کیا، پھر دوبارہ لوڈ کیا اور دمشق چلے گئے۔ ایک سفر وہ گرمیوں میں کرتے تھے، ایک رحلۃ الشتاء والصیف،
ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں کرتے، اسی سے وہ کما لیتے تھے۔ یہ لینڈ روٹ ان کے پاس تھا، اسی کی مونوپلی ان کے پاس تھی، اسی سے کما کے کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں، اسی تجارت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ لوگوں کا مال ہے بھی، آپ ہمارا مال لے جائیں، ٹھیک ہے، مال لے جائیں، بیچیں،